جو موضوع گزشتہ 3 جمعات المبارک سے آپ حضرات کے سامنے شروع ہے، آج اس موضوع کی یہ آخری گفتگو ہے۔ تو کوشش یہ تھی کہ جس حد تک ممکن ہو سکے اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کیا جائے اور بیان کیا جائے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذریت طیبہ ہے، اولاد مبارکہ ہے، ان کا تفصیلی تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا گیا۔ پھر ان میں سے خصوصاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں میں سے جن 2 نواسوں نے بہت انمٹ نقوش چھوڑے ہیں اور جن کا کردار امت کے لیے مشعل راہ ہے، خصوصاً ان کا پھر تفصیلی تذکرہ آپ حضرات کے سامنے شروع کیا گیا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ تذکرہ ہوا، اور ان کا سب سے بڑا کردار یہ تھا کہ جب مسلمانوں کے درمیان باہمی اختلاف ہو، رنجش ہو باہمی طور پر، تو پھر امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا سبق اور پیغام اور کرنے کا کام یہ ہے کہ اس اختلاف کو، رنجش کو ختم کرنے کے لیے جو ایثار قربانی دی جا سکتی ہے دے دی جائے، جو ایثار اور قربانی دی جا سکتی ہے وہ دے دی جائے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے باوجود اس کے کہ پوری امت مسلمہ کے خلیفہ برحق تھے، باقاعدہ بیعت کر کے امت نے ان کو خلیفہ مقرر کیا اور ان کی خلافت کو تسلیم کیا، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ اگر میں یہاں ایثار اور قربانی کا معاملہ کروں تو ابھی جو مسلمانوں میں تھوڑی سی رنجش ہے نا، یہ ختم ہو جائے گی، اور جو مسلمانوں کا اختلاف ہے یہ ختم ہو جائے گا اور مسلمان متحد ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے اپنی ذات کی قربانی دی، اور جو بہت بڑا منصب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اس منصب کی انہوں نے قربانی دی۔ اسی سے متعلق ایک حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، پیچھے ہٹ جائے۔ مثلا 2 مسلمان ہیں یا 2 بھائی ہیں، زمین کے کسی تھوڑے سے حصے پر اختلاف ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے میری ہے، ایک کہتا ہے میری ہے۔ بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ اگر ہم دونوں اڑے رہے نا تو یہ ایک ایسا اختلاف ہے جو ہو سکتا ہے بات کو ہماری نسلیں بھگتتی رہیں۔ ان میں سے ایک شخص جو حق پر ہے کہ یہ ہے میرا، لیکن صرف یہ سوچ کر کہ میں قربانی دے دیتا ہوں تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے اور ہم بھائی آپس میں بھائی بن کر رہیں، خدا نہ خواستہ یہ لڑائی، یہ جھگڑا کہیں ہماری نسلوں میں جاری نہ ہو جائے، ہماری نسلیں نہ بھگتتی پھریں اس کو، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نسلیں بعد میں اس لڑائی اور جھگڑے کو بھگتتی ہیں۔ تو ایک شخص حق پہ ہوتے ہوئے دستبردار ہو جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میری گارنٹی لو، اس شخص کے لیے میری گارنٹی ہے، میری ضمانت ہے، میں ذمہ دار ہوں کہ اللہ اس کو جنت کے بیچوں بیچ ایک محل نصیب فرمائیں گے۔ یہ کہ جھگڑا ختم ہو جائے، مسلمانوں کے درمیان باہمی، بہن بھائیوں کے درمیان باہمی جھگڑا نہ ہو۔ جھگڑا ختم کرنے کے لیے کوئی شخص اگر قربانی دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، حسن رضی اللہ عنہ حق پر ہیں، 100% حق پر ہیں، خلافت امت نے ان کے سپرد کی ہے، امت ان کو خلیفہ تسلیم کر چکی ہے، پوری امت مسلمہ کے واحد خلیفہ، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچتے ہوئے اگر میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، دستبردار ہو جاتا ہوں، تو اس سے یقیناً جو جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا،
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستبردار ہوئے. جو مسلمانوں کے درمیان کچھ رنجش اختلاف تھی وہ ختم ہو گئی. عام الجمع وہ سال ہی مشہور ہو گیا کہ یہ وہ سال ہے کہ جس میں سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے. اور پھر دنیا نے اس کا وقتی فوری نقد ثمرہ یہ دیکھا کہ گزشتہ 5 سال سے جو فتوحات کا سلسلہ رک چکا تھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے قربانی دیتے ہی، مسلمانوں کے جمع ہوتے ہی وہ سلسلہ دوبارہ سے پھر شروع ہو گیا. پھر فتوحات شروع ہو گئیں، پھر اسلام کا غلبہ شروع ہو گیا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت 44 لاکھ مربع میل پر حکومت، اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی. 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی. اس کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں، حضرت حسن دستبردار ہو گئے، مسلمان اکٹھے ہو گئے، تو 19 سال کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو 44 لاکھ سے اسلامی سلطنت جو ہے وہ 65 لاکھ مربع میل پہ پہنچ چکی ہے. 65 لاکھ مربع میل پر پہنچ چکی ہے. یعنی تقریباً کوئی 21 لاکھ مربع میل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر فتح ہوا اور وہ اسلامی ریاست اور سلطنت کا حصہ بنا. یہ نقد ہوا. اب اندازہ لگائیں، ایک شخص چھوٹا سا کوئی جھگڑا بچانے کے لیے، روکنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے چھوٹی سی قربانی دے تو حضور فرماتے ہیں جنت میں ایک محل کی ذمہ داری دلواتا ہوں، اور جو پوری خلافت چھوڑ دے، پوری خلافت چھوڑ دے، یعنی پوری امت مسلمہ کا اقتدار، حکومت چھوڑ دے، تو حضور فرماتے ہیں یہ تو پھر سارے جوان جنتیوں کا سردار بنا دیا جائے گا. یوں سمجھ لیں کہ پھر ساری جنت اللہ رب العزت اس میں داخلے کی اجازت دے دیں گے ان کو. دیکھیں نا، میری جنت ہے، میں اپنی جنت میں ہوں، آپ اپنی جنت میں ہیں، یہ اپنی جنت میں ہیں، وہ اپنی جنت میں ہیں، میرے بہن بھائی اپنی جنت میں، ٹھیک ہے، میرے والدین اپنی جنت میں، میرے بڑے چھوٹے سب اپنی اپنی جنت میں. لیکن یہ تو ہیڈ ہے نا، اور ہیڈ جو ہوتا ہے اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ پورے ملک کے اندر جہاں مرضی گھومے. تو جب جوان جنتیوں کے سردار ہوئے حسن، تو پھر انتظام کیا ملا اور عہدہ کیا ملا کہ پوری جنت میں جہاں چاہیں گے آپ جا سکیں گے. ہاں، پھر اللہ بھی تو ہے نا، اللہ بھی تو پھر اس کا صلہ دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں. یہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار تھا جس نے ہمیں یہ سبق دیا، جھگڑا چھوڑ دو، آپس میں ہونا چھوڑ دو، جھگڑا دے دو، قربانی کر لو، ایثار، صلہ اور بدلہ دیکھو، دنیا میں بھی اللہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ دیں گے. اب آتے ہیں سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کردار کیا ہے، ان کی قربانی کیا ہے؟ یہاں معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مزاحمت کی ہے، قدم بڑھایا ہے، جھنڈا اٹھایا ہے، تلوار اٹھائی ہے، فوج اکٹھی کی ہے، اور وہ اپنے مخالف کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھی شہید ہوئے ہیں اور مخالفوں کو مارا ہے انہوں نے. یہاں ایثار نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کردار کیا ہے، کیوں انہوں نے یہ قدم کیوں اٹھایا، وہ باقاعدہ ایک جنگ کی شکل میں کیوں آ گئے، جہاد کیوں کیا، جام شہادت نوش کیوں کیا. اب یہ بات تھوڑی سی ہم نے سمجھنی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آخری دور میں اپنے بیٹے یزید کا تقرر کر گئے کہ میرے بعد یہ مسلمانوں کا حاکم ہوگا. بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا. ان کا جی امت پہ چھوڑ دینا چاہیے، امت جس کا مرضی انتخاب کرے. یہ تو قیصر و کسریٰ کا طرز عمل تھا نا، کہ قیصر و کسریٰ یہ کرتے تھے کہ میرے بعد میرا بیٹا، میرے بعد میرا بیٹا، میرے بعد میرا بیٹا.
باپ کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا. یہ تو قیصر و کسریٰ کا طرز عمل تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک نے اشارات ضرور فرمائے، بڑے واضح اشارات، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ تقرر نہیں کیا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں. یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. میرا خیال یہ ہے کہ اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے سوا کسی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کریں گے اور اپنا حاکم مقرر نہیں کریں گے. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یہ میں لکھ کے جا رہا ہوں آؤ بھائی ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرو، یہ نہیں فرمایا، اوپنلی چھوڑ دیا. لیکن اشارات بڑے واضح تھے. اسی لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ہے تو آپ کے وصال کے بعد یہ شروع ہو گئی بات کہ کون خلیفہ ہوگا، کون انتظام سنبھالے، یہ بات شروع ہو گئی تھی. انصار کے ذہن میں تھا کہ یہ چونکہ مدینہ ہمارا علاقہ ہے لہذا ہم میں سے ہوگا، ہم زیادہ اہل ہیں. انصار کے ذہن میں یہ بات تھی. سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر اس قسم کی گفتگو ہو رہی تھی کیونکہ باقاعدہ تقرر نہیں کیا. پھر اللہ رب العزت نے وہ صورت پیدا فرمائی جس کو اللہ نے پسند فرمایا اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا، ان کے ہاتھ پر سب نے بیعت کر لی. یہ طریقہ ہے. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے کا تقرر کر دیا، اس کے ولی عہد مقرر کر دیا اور اس کی بیعت لینا شروع کر دی. بہت سارے صحابہ کرام انہوں نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. ان میں ایک بڑا نام سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے. چنانچہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا اور یزید تخت حکومت پر بیٹھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اٹھے اس کے خلاف. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو ساری کوشش تھی اس کا پس منظر اکثر غلط بتایا جاتا ہے. اس کا پس منظر اکثر غلط بتایا جاتا ہے. پس منظر کیا بتایا جاتا ہے؟ جو یزید شرابی تھا، یزید فاسق تھا، یزید زانی تھا. نہیں، غلط ہے. یزید کے لیے کوئی رعایتی کلمہ نہیں ہے، کوئی رعایتی جملہ نہیں ہے. واقعہ حرہ ہو اس کا، مدینہ میں جو ظلم کی انتہا کی، واقعہ کربلا ہو، خانوادہ نبوت اور رسالت کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، یزید کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی رعایتی جملہ نہیں ہے. اس تمام کے اندر وہ قصوروار ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کوشش تھی اور ان کا جو اٹھنا تھا اس کی بنیاد قطعاً یہ نہیں تھی. اگر خدا نہ خواستہ یہ بنیاد ہوتی کہ یہ زانی ہے، شرابی ہے، تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں صحابہ کرام کبھی یزید کو حاکم تسلیم نہ کرتے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں. اصل میں یہ تو صحابہ پر الزام ہے، ارے تم نے ایک زانی کو حاکم مقرر کر دیا. اب وہ طبقات جو صحابہ کرام کے خلاف بغض رکھتے ہیں انہوں نے یہ فسانے گھڑے. اگر آپ مزید تصدیق کرنا چاہتے ہیں اس بات کی تو حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بھائی محمد بن حنفیہ، اب ان کی روایت پڑھ لیجئے. مدعا کیا تھا جس پر حضرت حسین کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے تھے نہیں، یہ جو طرز عمل اختیار کیا گیا ہے یہ اسلام کا طرز عمل نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے، یہ تو کفریہ طریقہ تھا. مسلمانوں کا نظام شورائی ہے کہ امت مسلمہ تقرر کرتی ہے اپنے حاکم کا، اپنے خلیفہ کا. امت مسلمہ تقرر کرتی ہے. اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا، میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا کہ کوئی باپ کے بعد بیٹا اقتدار پہ آ جائے.
میں اس کو تسلیم نہیں. اس پر حضرت حسن رضی اللہ تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے. اس پر پھر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ جنگ ہوئی ہے. اس پر پھر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کا پورا خانوادہ شہید ہوا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اور آپ کی نسل وہ اس واقعے میں یہاں تک. حضرت حسین کا کردار کیا ہے؟ میں بار بار عرض کروں گا کہ جب اسلام کے حکم پامال ہو رہا ہو اور اسلام پہ آنچ آ رہی ہو اور اسلام کا کوئی بھی عمل متاثر ہو رہا ہو، پھر اٹھو، پھر قربانی دو. پھر یہ نہ سمجھو کہ حاکم وقت کے پاس اقتدار ہے، فوج ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، پھر یہ نہ دیکھو، پھر اٹھو. آج اب جو میں بات کرنے لگا ہوں تلخ ترین بات ہے، تلخ ترین بات میں عرض کرنے لگا ہوں، بہت بری لگے گی بہت سے لوگوں کو. آج یزیدی دور ہیں. آج جتنے حکمران بیٹھے ہیں سب یزیدی طرز عمل لیے بیٹھے ہیں. باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹی، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا. ہاں، اور یہ کس منہ سے کہتے ہیں حضرت حسین کا طرز عمل یہ ہے؟ ارے تم تو خود یزیدی کردار لیے بیٹھے ہو. ذہن میں سوچنا شروع کریں، فلاں بڑی جماعت، اس کے بعد کون ہے؟ بیٹا. فلاں بڑی جماعت، اس کے بعد کون ہے؟ بیٹا. فلاں بڑی جماعت، اس کے بعد کون ہے؟ بیٹا. حکمران کے بعد کون ہے؟ باپ کے بعد کون ہے؟ بیٹا. باپ کے بعد کون ہے؟ بیٹا. باپ کے بعد کون ہے؟ بیٹا. باپ کے بعد کون ہے؟ بیٹی. ہاں، ہم سب یزیدیوں کے نعرے لگانے والے ہیں. کوئی فلاں پارٹی کے لیے زندہ باد کے نعرے، کوئی فلاں پارٹی کے لیے زندہ باد کے نعرے. ارے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ساری کوشش ہی اس کے لیے تھی کہ اسلام کے اندر یہ موروثی سلسلہ کہاں سے آ گیا ہے. ہاں، جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، جتنی مذہبی پارٹیاں ہیں، باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا. ہاں، حضرت حسین کا یہ کردار تھا. اب میں تھوڑی سی وہ تفصیل عرض کر دوں کہ اسلام کا اصل نظام کیا ہے. اسلام کا جو نظام ہے اس کو نظام خلافت کہا جاتا ہے. اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا سیاسی نظام نظام خلافت ہے. اسلام کا سیاسی نظام جمہوریت نہیں ہے. اسلام کا سیاسی نظام جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت پر تو علامہ اقبال بھی لعنت بھیج کر گئے. جب پاکستان بن رہا تھا، آپ پڑھیں قائد اعظم محمد علی جناح کا قول. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس ریاست کو بتدریج خلافت تک لے کے جائیں گے. قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ قول تھا، ہم بتدریج خلافت تک لے کے جائیں گے. ہمارا اصل نظام نظام خلافت ہے. اس لیے جلدی کی گئی کہ یہ بندہ دنیا سے چلا جائے. جی کیوں؟ صرف چند سال پہلے، صرف 1924 کے اندر چند سال پہلے دنیا کفر نے متحد ہو کر دنیا سے نظام خلافت کا خاتمہ کیا تھا کہ یہ نہیں منظور. نظام خلافت میں کیا ہے؟ نظام خلافت یہ ہے کہ بتدریج پوری امت مسلمہ ایک حاکم کے ماتحت ہو، پوری امت مسلمہ کا حکمران ایک فرد ہو. چنانچہ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس وقت مسلمانوں کا ان کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر جو اسلامی ریاست تھی وہ ہمارے ایشیا سے بڑی ہو چکی تھی. 22 لاکھ مربع میل. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 44 لاکھ مربع میل. 44 لاکھ مربع میل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. آپ کو پتا ہے پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ تقریباً 8 لاکھ مربع میل. تقریباً 8 لاکھ مربع میل. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی ریاست اکیلا ایک حاکم، ایک خلیفہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تقریباً اتنی ہی رہی ہے. حضرت حسن کا زمانہ تو بہت تھوڑا رہا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی ریاست
64 लाख मुरब्बा मील पे जा चुकी है। 64 लाख मुरब्बा मील। और उस वक्त सुपर पावर कौन था? मुसलमान। इस्लामी रियासत सुपर पावर थी उस वक्त। दुनिया में इसके मुकाबले पर कोई रियासत नहीं थी इस तरह की, इतनी बड़ी, इतनी मजबूत, इतनी मुस्तहकम। उसके बाद ये बतदरीज बढ़ती रही है। ये वो निजाम खिलाफत है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को लीड करने वाला एक हाकिम होगा और पूरी उम्मत उस एक हाकिम के मातहत रहकर जिंदगी गुजारेगी। आप अंदाजा लगाएं फिर उम्मत मुस्लिमा कितनी बड़ी ताकत होगी, कितनी बड़ी पावर होगी। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि अगर एक मुसलमानों का हाकिम होते हुए दूसरा उठकर हुकूमत का दावा करे, दूसरा उठकर हुकूमत का दावा करे, तो हुजूर ने फरमाया दूसरे को कत्ल कर डालो। क्यों? ये तो मुसलमान तो दो टुकड़ों में बट जाएंगे ना, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। तो ये जमहूरियत की लानत तो यही है ना कि यहां हर एक खड़ा होकर दावेदार है, ये हम उसको नहीं मानते हम हैं, हम इसको नहीं मानते हम हैं। इस्लाम तो ये है कि एक निजाम खिलाफत। हाँ, शूरा जिस बंदे का इंतखाब करेगी, शूरा जिस अमीर का इंतखाब करेगी, जिस खलीफा का। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर बाद में हुक्मरान आएंगे, जालिम आएंगे, चाबिर आएंगे, काट खाने वाले आएंगे। ये हमारा दौर यही है, टुकड़े टुकड़े कर लेने वाले और काट खाने वाले आएंगे। फिर आपने फरमाया कि उसके बाद फिर खिलाफत आएगी, फिर खिलाफत आएगी तो क्या होगा? एक दफा फिर पूरी उम्मत मुस्लिमा एक हाकिम के मातहत इकट्ठी हो जाएगी। फिर क्या होगा? वयकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, और फिर पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम, दीन इस्लाम बाकी रह जाएगा। आप अंदाजा लगाएं कि इस्लाम का जो सियासी निजाम है, निजाम खिलाफत, ये इतनी बड़ी पावर है कि अगर ये मुसलमानों के पास अपनी असल शक्ल में बहाल हो जाए तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के मुकाबले पर कोई रियासत खड़ी होने की काबिल न रहे। इसीलिए हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस नहज पर इसको कायम किया है उस नहज पर कायम रहने दें। अगर ये चीजें शुरू हो गई, अगर इस तरह सिलसिले शुरू हो गए तो नतीजा फिर यह होगा कि इस्लाम का इतना बड़ा सियासी निजाम तबाह हो जाएगा। और फिर हमने तबाह होते हुए देखा। और आज देख लें मुसलमान कितने टुकड़ों में बटे हुए हैं, आज कितने टुकड़ों में बटे हुए हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की जो सबसे बड़ी कुर्बानी थी, वो कुर्बानी क्या थी? इस्लाम के सियासी निजाम को बचाओ, इस्लाम के सियासी निजाम को बचाओ। हाँ, और सियासी निजाम बचेगा, सारे निजाम ठीक हो जाएंगे। आपका अदलिया का निजाम, आज हमारी अदालतें जो है, हमारा अदलिया का जो निजाम है, कम से कम मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा गैर मुअस्सिर तरीन हो चुका है, सबसे ज्यादा गैर मुअस्सिर। उसकी वजह क्या है? हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है तबाह है। आप एक और बात देखें, ये सियासी जो निजाम है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, ये कायम हो, ये मजबूत हो, कितना जरूरी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाएं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात हुई और आप की जो तदफीन है वो काफी टाइम के बाद हुई, तकरीबन 3 दिन के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तदफीन हुई। ज़ाहिर है बहुत से लोग आ रहे थे, दूर दूर से आ रहे थे, और उनका इंतजार था कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि अल्लाह के आखिरी नबी हैं, जिसने आखिरी दीदार करना है, जियारत करनी है, वो कर ले। जिसने आकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जसद अतहर के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ना है, वो पढ़ ले। चुनाचे, क्योंकि हम जैसे हो ना तो खतरा होता है भाई लाश खराब हो जाएगी, हम जैसे होना तो लिहाजा बस 15 घंटे 18 घंटे बहुत है भाई, दफन करो। लेकिन वो तो पाकीज़ा तरीन वजूद है, वो उसको तो खराब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो अगर क़यामत तक यूं ही रखा जाता तो मेरा तो ईमान है इंशाअल्लाह उसे कोई जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ना था उस वजूद अक़दस को, वजूद मुताहर को। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां तक फरमाया कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को जब कब्र में दफन भी कर दिया जाता है
تو زمین ان کے وجود کو کچھ نہیں کہتی، مٹی ان کے وجود کو کچھ نہیں کہتی، قیامت تک ان کے وجود صحیح سلامت اپنی جس شکل کے اندر ہوتے ہیں اسی شکل میں موجود رہتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں کے اندر، اپنی قبور میں بالکل اپنے صحیح وجود کے ساتھ، بلکہ یہ مستند ترین روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں معراج میں جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر منکشف فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا، اور یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں کے اندر حیات ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ فرمان ہے۔ تو یعنی اگر قبر میں دفن کیا جاتا پھر بھی کچھ نہیں ہونا تھا، تو دنیا میں اگر موجود ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تو انتظار کیا گیا، جن جن لوگوں نے آنا ہے دور دور سے، جو آنے والے ہیں آ جائیں، زیارت کرنی ہے آخری کر لیں، درود پڑھنا ہے پڑھ لیں۔ 3 دن کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین عمل میں لائی گئی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کا وجود اقدس ابھی سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں سامنے موجود ہے۔ مسلمان اپنا پولیٹیکل سٹرکچر قائم کر چکے تھے، اپنا سیاسی نظام قائم کر چکے تھے، نظام خلافت۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اوپر مسلمانوں کا اتحاد اجماع ہو چکا تھا اور بیعت شروع ہو چکی تھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ایک حاکم بن جائے گا، خلیفہ بن جائے گا، پھر وہ طے کرے گا بھائی اب یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، پھر وہ طے کرے گا اور باقی لوگ اس کے ماتحت اس کے مطابق چلیں گے۔ اگر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تقرر نہ ہو چکا ہوتا، خلیفہ مقرر نہ ہو چکے ہوتے، تو ایک کہتا جی یہ کرو، دوسرا کہتا جی یہ کرو، تیسرا کہتا جی یہ کرو، چوتھا کہتا جی یہ کرو۔ کہاں تدفین ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ کوئی کہتا جی ان کی والدہ ماجدہ کے قریب جا کر ان کو دفن کیا جائے، کوئی کہتا نہیں جی یہ جو جنت البقیع ہے اس کے اندر تدفین ہو، کوئی کہتا جی جنت المعلی ہے وہاں تدفین ہو۔ ہر ایک اپنی اپنی رائے دیتا کب تدفین ہو، یہ معاملات کیسے ہوں۔ چنانچہ مسلمانوں نے پہلے اپنا پولیٹیکل سٹرکچر بحال کیا، خلیفہ کا تقرر ہو گیا، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا جی ان معاملات کو ہم اس طرح لے کے چلیں گے، ان معاملات کو یوں طے کرنا ہے، یہ تو یوں طے کرنا ہے، آپ کی تدفین یہاں پہ ہوگی، آپ کی قبر مبارک یہاں پہ ہوگی، آپ کے بعد کے معاملات یہ معاملات ایسے ہوں گے۔ اب دیکھیے یہ پولیٹیکل سٹرکچر قائم ہو گیا، ایک خلیفہ کے ہاتھ کے اوپر مسلمانوں نے ہاتھ دے دیا، بیعت کر لی، اس کے بعد جتنے طوفان اٹھے، اور اللہ کی قسم وہ طوفان اٹھے کہ کوئی اور ریاست ہوتی تو ایک دن میں بہہ جاتی، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ پھر کھڑے ہوئے۔ پھر وہ مانعین زکوٰۃ ہوں یا جو باغیوں کے سلسلے ہوں یا جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں یا رومن امپائر کی طرف سے آنے والی دھمکیاں ہوں یا ان کی طرف سے آنے والی فوج ہو، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ ایسے کھڑے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود بعد میں کہا کرتے تھے قام مقام الانبیاء، اس دن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ استقامت کے اس مقام پہ کھڑے تھے جہاں نبی کھڑے ہوا کرتے تھے، کہ پوری دنیا مل کر انبیاء کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی تھی۔ ابوبکر صدیق، یہ اسلام کا وہ پولیٹیکل سٹرکچر ہے، نظام خلافت ہے، یہ اللہ کی چادر ہے۔ ہاں یہ رداء اللہ کی چادر ہے، جب امت مسلمہ پہ آ جاتی ہے تو پھر امت مسلمہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے آ جاتی ہے۔ یہ چادر کھسک رہی تھی، یہ چادر سرک رہی تھی، یہ چادر ٹوٹ رہی تھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، نہیں سرکنے دینا، نہیں ٹوٹنے دینا، ورنہ امت تباہی کے دہانے پہ چل پڑے گی۔ یہ قربانی تھی کہ جب اسلام پر آفت آئے، اسلام پہ بات آئے، پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر دے دو بڑی سے بڑی قربانی۔
اب یہ دونوں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، ان کا کردار میں نے آپ کے سامنے رکھا. حسن کا کردار کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، کہ جب آپس میں اختلاف ہو، آپس میں کوئی معاملات ہوں، رنجش ہو، پھر ایثار کرو، پھر قربانی دے دو، پھر پیچھے ہٹ جاؤ، پھر دستبردار ہو جاؤ کہ کوئی بات نہیں، اگر میرے ایک قدم پیچھے ہٹانے سے ہمارا رشتہ بحال رہ سکتا ہے اور آپس کا اختلاف ختم ہو سکتا ہے تو میں قدم پیچھے ہٹا لیتا ہوں، میں دستبردار ہو جاتا ہوں، میں چھوڑ دیتا ہوں. یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا کردار ہے جب آپس میں معاملہ ہو. ہاں، اور حضرت حسین کا کردار کیا ہے کہ جب اسلام پہ بات آئے اور اسلام کا کوئی نظام متاثر ہو رہا ہو. آپ کو شاید یاد ہو اور یقیناً یاد ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہی انہوں نے خلافت کا نظام سنبھالا تو مانعین زکوٰۃ کا ایک بہت بڑا طبقہ کھڑا ہو گیا. مانعین زکوٰۃ کون تھے؟ یہ کہتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زکوٰۃ ہم حضور کو دیتے تھے، حضور کو دیتے تھے ہم، اب حضور نہیں ہے نا تو زکوٰۃ ہم دیں گے ضرور، لیکن اپنی مرضی سے دیں گے، جس کو مرضی دیں. دیکھیں اسلام کا ایک نظام تھا، وہ تھوڑا سا متاثر ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اَيُنْقَصُ الدِّينُ، یہ اس جملے پر کھڑے ہوئے ہیں حضرت حسین. میں زندہ رہوں اور میرے ہوتے ہوئے اسلام میں کوئی کمی کر دی جائے؟ ہاں، کھڑے ہو گئے، کہا نہیں. ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے. حضرت عمر کہنے لگے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، دیکھیں وہ انکار نہیں کر رہے تو وہ دینے کو تو تیار ہے نا، تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہے نا، تو تھوڑی سی نرمی کا معاملہ کر لیجئے، تھوڑی سی نرمی کر لیجئے، آگے اور اتنے بڑے فتنے کھڑے ہیں تو اس کو ہم بعد میں نمٹا لیں گے آپس میں. حضرت ابو بکر صدیق جیسا نرم دل انسان، خاموش طبع انسان، حضرت عمر کو وہ جواب دیا اجبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام. اچھا، دور جاہلیت میں تو تیرا بڑا تنتنا اور دبدبا اور رعب ہوتا تھا، اور اسلام کے اندر آ کر تو بلی بن گیا ہے اور بکری بن گیا ہے. حضرت عمر چپ کر کے بیٹھ گئے کہ نہیں بھائی مجھے ڈانٹ پڑ گئی. یہ چیز تھی، میں خلیفۃ المسلمین، میرے ہوتے ہوئے اسلام میں کمی آ جائے، کمی آئی میں کھڑا ہو گیا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا وہی معاملہ تھا، نہیں، جو اسلام کا نظام سیاست ہے اس میں کمی آئے میں کھڑا ہو گیا ہوں، میرے ہوتے ہوئے کمی نہیں آئے گی، میں نہیں آنے دوں گا کمی. یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کردار تھا. دونوں کردار، ذاتی معاملہ ہو، آپس کا معاملہ ہو تو پھر بے شک قربانی دے دو، پھر دستبردار ہو جاؤ، پھر پیچھے ہٹ جاؤ. اسلام پہ بات آئے کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ. اللہ تعالی ہمیں ان دونوں حضرات کریمین کا جو کردار ہے اور جو ان کا اسوہ ہے اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد